ایک اور عمل بڑا خاص ہے، وہ بتاؤ؟ دعاؤں کو ہمیشہ قبولیت سے صرف ایک چیز روکتی ہے، وہ میرے گناہ، میری خطائیں یا میرے بڑوں کی خطائیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ذرا غور سے سننا، میری طرف دیکھتے ہوئے، دیکھیں میری طرف۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں بہت دعا کرتا رہا، اللہ وہ زندگی کا مجھے وقت بتا جب میری دعائیں قبول نہ ہوں، یا جو میں دعائیں مانگ رہا ہوں کیا یہ قبول ہو رہی ہیں؟ اگر قبول نہیں ہو رہی، میری کون سی خطا ہے، میری کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو؟ میں نے کہا سالہ سال مانگا، ایک دفعہ دیکھا، اب غور سنیں، خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک طرف میری مانگے جانے والی دعاؤں کا ایک نور کا ڈھیر ہے، ایک طرف کچھ لوگ ہیں جن کی زبر زنجیریں باندھی ہوئی ہیں اور ان پہ بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ دائیں طرف کیا ہے؟ کیا تیری دعائیں ہیں؟ کہا بائیں طرف۔ کہا یہ تیرے بڑے ہیں جنہوں نے نافرمانیاں کی، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے خطائیں کی، اور جن کی وجہ سے ان کی طرف سے جو عذاب ہے وہ تیری طرف آ رہا ہے۔ کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ کہا تیری دعا کے ساتھ استغفار نہیں ہے، توبہ نہیں ہے۔ دعائیں ہیں، کیا نہیں ہے؟ توبہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ندامت کر کے کہ اللہ میرے بڑوں میں سے کسی کا کوئی عمل ایسا ہو جس سے عذاب میری طرف آ رہا ہو، یا اللہ میرا عمل، میرے کسی قریب کا عمل جس کی وجہ سے عذاب اور بلا اور مصیبت آ رہی ہو، اللہ میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ آپ یہ سارے عمل کریں، ابھی آپ نے یہ سارے عمل کرنے ہیں جو میں نے بتایا۔ یہ دعا یہ جو ہے دعا، ابدالوں والی دعا، اس کو 1 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بار بار پڑھیں، نفل حاجت کے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ پھر باقی جو وقت بچے وہ رات 2 بجے تک استغفار کرتے رہیں۔ اور ایک استغفار ہے کہ تسبیح ہلے، ایک استغفار ہے دل بھی ساتھ ہلے۔ ایک استغفار ہے صرف زبان حرکت کرے، ہلے، ایک ہے ساتھ دل بھی ہلے کہ اللہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، دنیا کا سب سے بڑا خطا کار میں ہوں، اے اللہ دنیا کا سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، یا اللہ تم معاف کر دے، تیری مہربانی ہے، تو استغفار کو قبول کر لے، تیری مہربانی ہے۔ جب استغفار مانگیں گے نا اور دعا کا وقت آئے گا کہ اللہ پاک سے فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنی وہ دعائیں، وہ عذاب، وہ گناہ جس کی وجہ سے دعائیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی تھیں یا مار دی جانی تھیں، یا اللہ یہ تو توبہ استغفار کر کے پاک صاف ہو کے تیرے پاس آیا ہے۔ استغفر اللہ، جس کو استغفر اللہ آتا ہے وہ استغفر اللہ پڑھے، جس کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وہ پڑھے، جس کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، استغفار کرے اور بہت زیادہ گڑ گڑا کے۔ اس لیے کسی نے پوچھا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے رحم اللہ سے، شب برات کے عمل کا تعلق کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا شب برات میں اللہ اور بندہ ہو، کوئی اور تیسرا نہ ہو، ہنگامے ہوں، شور ہو، نہیں، شب برات صرف 2 بندوں کا نام ہے، اللہ، بندہ، ختم۔ یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو تنہا کر لیں، ضروری کسی جنگل میں جانا ہے، رہنا تسبیح خانے میں ہے، تسبیح خانے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ یہیں بیٹھے بیٹھے سارے عمل کرنے ہیں، قبولیت کی گھڑی کو پانا ہے، قبولیت کے لمحوں کو پانا ہے، اور اس کے بعد پھر رات کو 2 بجے دعا ہوگی، پھر عمل میں لگ جائیں، کچھ دیر سو بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ اور اس نیت سے لیٹنا ہے کہیں ہماری سو بھی سکتے ہیں، اس کے بعد پھر عمل میں اور استغفار میں لگ جائیں، مانگیں گے ملے گا۔ اور بعض اوقات بندہ فرمایا اتنے عمل کرتا ہے مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ کہتا ہے اسے فرصت ہی نہیں ہے میری محبت اور میرے عشق کی باتوں میں، میرے بندو اس کو بن مانگے دو، وہ دو جو میں نے اپنے خاصوں کو دیا تھا۔
اور خاصان خاص کو دیا تھا، اس کو وہ دو۔ اور اللہ وہ دیتا ہے جو میں نے اپنے خاصان خاص کو دیا تھا، جو میں نے اپنے دوستوں کو دیا تھا، اس کو وہ دو۔ اللہ اس کو وہ دیتا ہے، اللہ اس کو وہ دیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کتنا زبردست تحفہ ہے اور کتنے کمال چیز ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، وہ تو نہیں بھولیں گے کہیں، جو 1400 راتوں والی برکتیں ہیں لینی ہیں، 1400 راتوں والی جو برکتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ضرور لیں گے، وہ ضرور لیں گے۔ 1400 راتوں والی برکتیں، اس کی نیت، اس کی ترتیب، اس کا کمال میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج ہمارے پیکج ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گے، جو ہم نے پیکج کرنے ہیں، اور بڑے طاقتور پیکج ہیں اور بہت باکمال پیکج ہیں۔ آپ کے پاس نیلے رنگ کی، آپ کے پاس نیلے رنگ کی ایک شمیز قمیض بنیان ہوگی، نیلے رنگ کی شمیز قمیض بنیان ہوگی۔ اس بنیان کو دائیں بازو پر قمیض کی اوپر سے لپیٹ لیں، دائیں بازو پر، دائیں بازو پر قمیض کے اوپر لپیٹ لیں، دائیں بازو پر اپنے کپڑے قمیض کے اوپر ہی لپیٹ لیں۔ بعد میں نے اس پہ عمل کرنا ہے اور یہ دم کرنا ہے۔ یہ بتا دوں، یہ آپ نے پہننی ہے، اور پہننے کے بعد پھر اس کو جلانا یا بہانا ہے۔ جتنی بھی بدن کے بال روئیں بدن کے بال روئیں میں بیماری، تکلیف، جادو، اثرات، بندشیں، نظر بد، کوئی بھی ایسی تکلیف ہے جو زندگی میں انسان کو پریشان کر چکی ہے اور حالات کو گردشوں میں لا چکی ہے، اور ایسی تکلیف ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب اس کا کوئی حل نہیں، الحمدللہ یہ سال ہر سال کا عمل ہے، اور ہر سال لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور ہر سال اس کی برکتیں اور کمالات، اور ہر سال اس کی تاثیر بہت زیادہ ملتی ہے، بہت زیادہ ملتی ہے۔ ہر سال اس کی برکتیں اور تاثیر بہت زیادہ ملتی ہیں، ہر سال۔ ہاں جی، لپیٹ لیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے نا، اس کی پوری ترکیب، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے۔ ابھی میں اس کا عمل کراؤں گا، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے، اس کا عمل کراؤں گا، اور یہ ہر حالت میں پہنی جا سکتی ہے، ہر حالت میں پہنی جا سکتی ہے، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ نے پوری توجہ سے اپنی بیماریاں، اپنی مشکلات، اپنے دکھ، اپنے جادو، اثرات، بندشیں، ان ساری چیزوں کا سخت تصور کرنا ہے، اور آپ نے اپنی بنیان کو دائیں ہاتھ پہ لپیٹ لیا ہے، دائیں ہاتھ پہ، دائیں بازو پہ آپ نے لپیٹ لیا ہے۔ اب سر جھکا کے پوری توجہ کے ساتھ میں اسم الہی، آپ نے یا جبارو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ پوری توجہ سے اللہ کا اسم یا جبارو پڑھنا ہے، اور گھر جا کے رات سوتے وقت اس کو پہنے اور ایک تسبیح یا جبارو پڑھیں، پھر سو جائیں، پھر اس کو اتار دیں۔ یہ عمل صرف ہفتے والے دن کرنا ہے۔ کون سے دن؟ یہ عمل صرف ہفتے میں ایک دن، ہفتے میں ایک دن، صرف ہفتے والے دن، اور 21 ہفتے کرنا ہے۔ 21 ہفتے کیا کرنا ہے؟ 21 ہفتے یہ عمل کرنا ہے، ہفتے والے دن ایک دن، 21 ہفتے یہ عمل کرنا ہے، 21 ہفتے۔ اور اس کے بعد پھر اس شمیز کو جلا دیں، بہا دیں، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ روئیں جسم کے انگ سے بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، جادو، نظر بد، اثرات، ناکامیاں، جو زندگی میں مشکلات ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اب ایک چیز اور ہے، اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا ہدیہ کیا ہے؟ یہ جو نیلی بنیان ہے، اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اب غور سے سنیں، نیلی بنیان کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا ہدیہ یہ ہے کہ جس وقت یہ کپڑا آپ پھینکنے لگیں، ڈالنے لگیں، جلانے لگیں، اس کے اوپر حسب توفیق کوئی گوشت، کوئی پھیپھڑے، کلیجی، کوئی چیل جانور، اس کے اوپر اینٹیں رکھ دیں گے، یہ اٹھا کے نہ لے جائیں، کیونکہ بعض اوقات نا گوشت چپک جاتا ہے۔ اس کو اینٹیں رکھ کے اس کے اوپر جانور کچھ کھا لیں، گوشت کھا لیں، چھچڑے کھا لیں، کوئی کلیجی کھا لیں، حسب توفیق، یہ اس کا ہدیہ ہے، اور اس کا ہدیہ لازم ہے۔ اس کے بعد پھر اس کپڑے کو جلا دیں یا بہا دیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ ڈوب کے پوری توجہ سے ڈوب کے پوری توجہ سے اور برے دھیان سے
آنکھیں بند کر کے ہم نے پڑھنا ہے یا جبارو، دل کی کیفیت میں آپ نے یا جبارو پڑھنا ہے اور میں نے اس پہ دم کرنا ہے. آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں، اپنی مشکلیں پریشانیوں کا سخت تصور کرتے ہوئے. اللہم صلی علی. پھر پڑھیں توجہ سے یا جبارو، اپنی مشکلوں کا تصور کر کے. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ وہ بنیاد ہے جب دم ہو جائے گی، اس کے روئیں روئیں، انگ انگ، دھاگے دھاگے کے اندر بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، جادو، اثرات، بندشیں، لا علاج روگ، ناکامیاں، جسم کے روئے روئے، خون کے قطرے قطرے اور ہڈی کے اندر کے گودوں سے بیماریاں نکال کے جسم کو شفا، راحت اور رحمت بخشیں گے. شفا، رحمت اور راحت بخشیں گے. اب آپ نے یا جبارو ڈوب کے، سر جھکا کے توجہ سے پڑھنا ہے. میں دم کر رہا. اب آخری دم ہوگا. پوری توجہ سے اپنی بیماریاں، مشکلوں، پریشانیوں کا تصور کر کے کہ جب یہ بنیان آپ انشاءاللہ پہنیں گے اور صرف ہفتے اور 21 ہفتے اور اس کے بعد پھر اس پر گوشت پھیلا کے حسب توفیق اور وہ چیل کبے کھا لیں اور بلیاں، تو اس کے بعد جو ہے اس کو آپ نے